ہم کو دکھ رہا ہے وہ طول، عرض، عمق، 4 ڈائمنشن، ابعاد 4 دکھ رہے ہیں ہم کو. تو ایسا ابعاد 4 کا احاطے کے طور پہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے آسمان کو دیکھ رہے ہیں لیکن احاطہ نہیں ہو رہا اس کا. تو احاطے کے طور پہ جنت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور کچھ بھی احاطہ بندے نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہے ہمارا اللہ. اس کی ایک ذات تو یہ ہے کہ وہ انتہائی عظیم ہے، ہمارے تصور سے بلند و بالا ہے. تو یہاں کیا فرما رہے؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. احاطہ وہ کرے گا، ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو اللطیف الخبیر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لطیف ہے. لطیف ہلکا ہے، ہوا کی جیسا. آپ ہوا جیسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم ہوا بھی لطیف ہے، مگر ہماری آنکھ اتنی کمزور ہے، اتنی کثیف ہے کہ باوجود یہ کہ ہماری آنکھ کی جو روشنی ہے یہ بھی لطیف ہے، مگر اس کے باوجود ہوا جیسی لطیف شے کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. جب معمولی لطیف شے کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تو اللہ کے بارے میں وہو اللطیف، وہ انتہائی لطیف ہے، اس لیے نہیں دیکھ پائیں گے. الخبیر، ایک دوسری صفت اس کی اللہ کی یہ ہے کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ کی صفت ہے. ہر چیز کا احاطہ یہ اللہ کی صفات میں سے، کہ تمام اشیاء کا احاطہ اللہ کی ذات کو ہے. وہ اللطیف الخبیر، باخبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس رب کے پاس سے دلائل آ چکے. دلائل نہیں ہے یہ، اور کیا ہونا ہے دلیلیں؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اتنا بڑا نظام جو اس نے بنایا ہے. اب یہ اس کے اوپر دلالت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہے نہیں ہے. بصائر، بصیرت، بصارت بولتے ہیں یہ نظر کو، اور بصیرت بولتے ہیں اندرونی فہم کو. تو بصر کی جمع بصائر ہے. فرما رہے کہ اللہ کی جانب سے بصیرتیں آ گئی ہے. دنیا کو دیکھو نا، یہ خود دلیل ہے خالق پر. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان سے نصیحت حاصل کیا اور دیکھا تو اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا. ومن عمی، اور جو اندھا رہا، ایسی چھیلے کو ایسی چھیل. وقت تو پھیل پھیل چیزوں میں چلے جا رہا ہے، مگر جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے انہیں فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کو نہیں دی ہے انہیں فائدہ ہوا. کوئی کام کرنا بھی نہیں آ رہا، وہ خطر میں نہیں ہے. تو اس careless. He even doesn't want to know what is what. جاننے کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ کیا ہے. وہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. یہ
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور تم جو غلطیاں کر رہے ہو تو میں کوئی نگران کار نہیں ہوں جو پکڑ کے تم کو بتاؤں. میرا کام پہنچا دینے کا ہے، نگرانی کرنا نہیں ہے. ادھر آؤ، آپ یہ غلطی مت کرو، چلو ہٹو، یہ نہیں پہنچانا. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور آیتوں کو ہم کس طرح بدل کے پیش کر رہے ہیں. لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قرآن مجید دے دیا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے بہت بڑا. تو کہنے لگے نہیں آپ وہ صاحب کے پاس سے پڑھ کے آئے تھے. کس کے پاس سے پڑھ کے آئے؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تَبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. آپ کے رب کی جانب سے جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع فرمائیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ لوگوں کی مت سنیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ اگر چاہتا تو مشیت جبریہ سے کام لیتا اللہ تعالی تو کوئی مشرک بھی نہیں ہوتا. اللہ جبرن سب کو مسلمان بنانا چاہتا، سب مسلمان ہو جاتے تھے. لیکن نہیں، اس نے مشیت اختیاریہ سے کام لیا ہے. جس کا دل چاہتا ہے آئے، جس کا دل چاہتا ہے نہ آئے. ایمان لاتے لاؤ، نہیں لاتے مت لاؤ، جبر نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اور حضور علیہ السلام کو فرما رہے کہ ہم نے آپ کو کوئی نگران کار بنا کے نہیں رکھا جو آپ فکر کریں ان کے ایمان کی. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر جو ہے وکیل، دیکھ بھال کرنے والے بھی نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں سے ایک دوسری بحث ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابو طالب، اس میں شک نہیں کہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کا کتنا ساتھ دیا، بے حد تعاون فرمایا، بے حد ساتھ دیا حضور کا. ان کی جب وفات کا وقت آ گیا تو ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص تینوں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو جہل کے وفات سے پہلے ہی مسئلہ حل کر لو، ورنہ اگر ان کے وفات کے بعد اگر تم ان کو مارو گے کرو گے تو لوگ بولیں گے ارے ابو طالب کی موجودگی تک تو دم نہیں مارے، اور ایسے بزدل نکلے کہ ان کے بعد ان کو مار رہے ہیں. چلو ان کی زندگی میں ہی گئے، جا کے بولے دیکھیے آپ کے جو ہے بھتیجے ہمارے بتوں کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو روکیے. اور وہ ہمارے بتوں کو گالیاں برا بھلا نہ کہیں تو ہم بھی ان کے انہوں بھی کہ ان سے بھی خدا کی عبادت کرو، ہم اس کو بھی برا نہیں بولتے. حضور نے بلایا اور حضرت ابو طالب نے بلایا حضور کو اور فرمایا دیکھو یہ سرداران قوم تم سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. کیا ہے؟ تو بولے یہ جو ہے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت بولیے، گالی گلوچ مت کیجیے. حالانکہ حضور گالی نہیں دیتے تھے، کسی کو حضور نے گالی نہیں کی. حضور نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں کی، کسی عورت کو تھپڑ بھی نہیں مارا کسی حضور نے، اور اپنی بیویوں کو بھی کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا سیرت. اور اب ہمارے لوگ دیکھیے
عورتوں کے ساتھ، ان کی باپ کی جاگیر ہے، وہ ہاتھوں سے مار رہے ہیں، پیروں سے مار رہے ہیں، ہائے کس کی ملک ہے وہ؟ جہالت کی حد ہو گئی، حد ہو گئی جہالت کی، جانور پن کی حد ہو گئی۔ اور سیرت اٹھا کے دیکھیے، حضور نے کبھی کسی عورت کو تھپڑ بھی رسید نہیں کیا۔ تو عورت کو مارنے کی اجازت دی کب؟ جبکہ کوئی عورت زنا کرے، کسی غیر مرد کے ساتھ کھیل کھیلنے لگے،